بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں شیراز خان۔ آج 6 ستمبر کا دن ہے۔ 6 ستمبر کا دن جب بھی ہر سال آتا ہے تو ہم اس دن یوم دفاع پاکستان کا دن مناتے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کو ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ پاکستان پر حملہ اور جنگ صرف 17 دن جاری رہی اور ختم ہو گئی۔ یہ دن جب ہم مناتے ہیں تو ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے، ہمیں ماضی کے جروکوں میں جھانکنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کون سے ہیروز تھے، وہ کون سے مجاہد تھے، کون سے لوگ تھے جنہوں نے اپنے سے 6 گنا بڑی ہندوستان کی آرمی کو شکست دی۔ اس نے لاہور اور پھر سیالکوٹ پر حملہ کر دیا۔ اچھا، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، عجیب منطق ہے۔ ہندوستان کے جنرلز اور سیاسی قائدین اور عسکری قیادت، ان کا خیال تھا کہ وہ 7 ستمبر کو لاہور اور سیالکوٹ میں جا کر ناشتہ کریں گے، اور یہ جو پاک افواج کے جو نوجوان ہیں یہ تعداد میں بھی بہت کم ہے، اور پھر پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب ٹینکوں کی یلغار لاہور اور سیالکوٹ میں داخل ہوئی تو ہمارے فوجی جوان جو مورچوں میں نہیں تھے، انہوں نے سینوں پر بم باندھ کر ان ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان ان کا یہ تھا کہ ہم نے اپنی آزادی کو برقرار رکھنا ہے، ہم نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے، اور یقین جانیے کہ ہندوستان کے جنرلوں کا وہ خواب چکنا چور ہو گیا جب ان ہمارے ہیروز نے، ہمارے فوجیوں نے انہیں شکست دی، اور وہ اپنی ہندوستانی فوجوں کے لاشیں بھی پاکستان سے واپس نہیں لے جا سکے۔ یہ دن جب آتا ہے، ہم کیوں مناتے ہیں اس دن کو یوم دفاع پاکستان؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو ہم اپنے ان ہیروز کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کے جذبہ ایمانی نے ہمیں محفوظ رکھا اور اتنی بڑی فوج کو شکست دی۔ دوسرا، ہم یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے جہاں بھی ضرورت ہوگی اپنی مسلح افواج کے ساتھ بحیثیت قوم متحد ہو کر، سینہ سپر ہو کر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم متحد ہوں گے۔ یہ ہمارے آئیڈیل پرائم آبجیکٹیو ہیں۔ 1965 میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فوجیوں میں وہ ہمت اور غیبی مدد ان کی تھی کہ انہوں نے ملک کا دفاع کیا تھا۔ دوسرا، قوم بڑی متحد تھی، بڑی چارج تھی۔ آج پاکستان 5th جنریشن وار کے نرگے میں ہے۔ اچھا، جب ہم 5th جنریشن وار کی بات کرتے ہیں تو کچھ چیزیں میں آپ کے لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ 5th جنریشن وار کے اندر ہی آتا ہے، اور
اگر ہم اپنے یعنی اندرونی پاکستان کی فالٹ لائنز جو پاکستان کو کمزور کر رہی ہیں ان کو اگر بریک ڈاؤن کریں تو کچھ چیزیں بڑی واضح اور سمجھ میں آتی ہیں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی فالٹ لائن یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کے بارے میں سازشیں ہو رہی ہیں۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے جی کہ اس کے پاس بہت زیادہ بجٹ ہے۔ اگر آپ کی سرحدیں مضبوط نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہیں، تو اگر آپ کا فوجی بجٹ نہیں ہوگا، ایک طرف آپ کے انڈیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے، بارڈرز سارے جو ہے وہ اس کے اوپر پاکستان کی افواج کو رکھنا ہے، دوسری طرف ایران کا بارڈر ہے، تیسری طرف افغانستان کا 2500 سے زیادہ کا کلومیٹر کا جو بارڈر ہے، پہلے وہ محفوظ ہوتا تھا، اب وہاں فوج رکھنی پڑ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو 5th جنریشن وار ہے اس میں پاکستان کی آرمی کے بجٹ، پاکستان کے آرمی کے خلاف طرح طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ہماری فالٹ لائن ہے اور یہ 5th جنریشن کا ہی حصہ ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے حقوق کی بنیاد پر صوبیت اور لسانیت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ بلوچستان کی بات کر لیں، آپ سندھ کی بات کر لیں، پھر آپ دیکھیں پی ڈی ایم جیسی تنظیمیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں، اور ملک کے اندر جو ہے وہ کس طرح کی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سیاست کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری فالٹ لائن ہے۔ اسی طرح جو مذہبی تفرقہ بازی ہے، اور یہ بیرون ملک سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے یہ باقاعدہ جو تنظیمیں ہیں ان کو فیڈ کیا جاتا ہے، اور فارن فنڈنگ قسم کی ایک طرح کی وہاں سے ہوتی ہے، اور یہ جو ہے یہ ہمارے جو مذہبی تفرقہ بازی ہے اس کو ہوا ملتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا فرقے پاکستان میں بڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری فالٹ لائن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ملی اور جو مذہبی جو اتحاد ہے اس کو پارا پارا کیا جا رہا ہے، بلکہ قومی اتحاد کو پارا پارا کیا جا رہا ہے۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ ہم حقوق لینے کے لیے تو بات کرتے ہیں لیکن لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ اب دیکھیں برطانیہ، یورپ یا یہ جو ممالک ہیں، ہر آدمی از ٹیکسڈ، ایوری تھنگ از ٹیکس اینڈ یو ہیو ٹو پے دا ٹیکس، ٹیکس دینے پڑتے ہیں۔ ٹیکس نہیں پے کریں گے تو آپ جو ہے وہ کس طرح نظام حکومت چلائیں گے؟ تو اس وجہ سے شہریوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ٹیکس دیں۔ یہ بھی اگر ٹیکس دیں گے تو آپ کا ملک مضبوط ہوگا۔ یہ بھی ہماری ایک فالٹ لائن ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ اور اس سے آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو، لیکن اکثر ہم لوگ جو پاکستان کے لوگ ہیں ہم بزنس کرتے ہیں، ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے۔ اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو حکومتی معاملات کیسے چلیں گے؟ اب آپ دیکھیں کہ 11 ارب روپے کا پیکیج کراچی میں دیا جاتا ہے، اس کو ری بلڈ کرنا ہے 3 سالوں میں۔ اگر یہ پیسے حکومت کے پاس نہیں ہوں گے تو اوبیسلی بیرونی طور پر قرضے لیں گے، تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو کرپشن ہے، رشوت ہے، سفارش ہے، یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ملک کو کمزور کر رہی ہیں، یہ ہماری فالٹ لائن ہے۔ اسی طرح کشمیر کے حوالے سے ہم قومی سطح کی کنسنسس کو ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں۔ حکومت، اپوزیشن اور فوج ہماری جو ہے وہ ویسے تو کشمیر کو آزاد کروانا چاہتی ہے، قوم کی بھی ایک کمٹمنٹ موجود ہے، لیکن ہمیں ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس میں کشمیر جو ہے وہ 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے کوئی ایسی پالیسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے مل بیٹھ کر سب کو، کہ اس پر ہمیں جو ہے کاربند ہو اور وہی پالیسی اپنا کر ہم دنیا میں سفارتی محاذ پر اور دیگر محاذوں پر پرامن طریقے سے اس مسئلے کا کوئی حل جو ہے وہ نکال سکیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت شکریہ۔ آج کے دن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تجدید کرنا چاہیے کہ بیرون ممالک میں جتنے بھی پاکستانی اور کشمیری آباد ہیں انہیں پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے ہر محاذ پر جو ہے وہ ایک اس کے مفاد کے لیے ہمیں جنگ لڑنی چاہیے، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں اگر بزنس کریں تو وہ یہ بھی پاکستان کی اگر معیشت مضبوط ہوگی تو دفاع بھی مضبوط ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔